رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا رحمت والا مہینہ ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں بھی بعض اوقات ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو کہ انسان کے لیے سختی کا باعث ہوتے ہیں۔ جو آج 19 رمضان المبارک کا جو سورج طلوع ہوا، وہ اہل بیت اطہار اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑی سختی کا دن تھا۔ گو کہ اگر تاریخ اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کے اوپر جتنی سختیاں آئیں، جتنے بھی ظلم و بربریت کے پہاڑ ٹوٹے، انہوں نے ہنس کھیل کر ان کو برداشت کیا، جیسا کہ ان کے لیے معنی ہی نہیں رکھتے۔ یہ جو آج کی صبح کا سورج ہے، یہ ایک ایسی ہستی کے ساتھ منسوب ہے کہ اس کو موت کا خوف نہیں تھا، وہ موت کے خوف سے مبرا تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے ہجرت کو ناگزیر سمجھا کہ مکے کے کفار جو تھے انہیں بہت تنگ کر دیا آپ کو، تو ایسے میں جب آپ نے ہجرت کے لیے رخت سفر باندھا تو آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھیں، دیگر اور سامان بھی موجود تھا، اور چونکہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ جب میں چلا جاؤں تو لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی خیانت ہوگی، ہمارا سامان کہاں پر گیا، پریشانی میں ہو جائیں۔ لہٰذا آپ نے ضروری سمجھا کہ میں جب یہاں سے جاؤں تو اپنے پیچھے کسی کو چھوڑ جاؤں جو لوگوں کی امانتوں کو اسی طریقے سے واپس کر دے۔ لیکن اس کو تاریخ نے بڑے عام سادہ الفاظ میں لکھ دیا کہ جی حضور نے ایک ہستی کو پیچھے چھوڑ دیا اور وہ حضور کے بستر پر سو گئے۔ وہ حضور کا بستر نہیں تھا، وہ اس ٹائم یہ سمجھے قتل گاہ تھی۔ کفاران مکہ، سرداران مکہ حضور کو قتل کرنے کے در پہ تھے۔ اسی کی وجہ سے، اسی شائبے کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے ہجرت کی۔ تو اب اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ جس مسلح کے اوپر میں کھڑا ہوں، اس کے اوپر مار دیے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، لیکن میرے بعد اس پہ کون کھڑا ہوگا، تو یقین جانے کوئی بھی شخص حامی نہیں بھرے گا، وہ کہے گا، اپنی عقل استعمال کرے گا۔ یہ خود بتا رہا ہے کہ اس مسلح کے اوپر موت ہے، تو موت کے اوپر کون کھڑا ہوتا ہے، کون لیٹتا ہے؟ لیکن جس ہستی کا میں ذکر خیر کرنے جا رہا ہوں، میں یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ وہ ذات اتنی بڑی ہے کہ مجھے کسی بیان میں کبھی الفاظ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن مجھے آج اس ہستی کا ذکر کرتے ہوئے الفاظ ڈھونڈنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو وہ اس قتل گاہ کے اوپر وہ کھڑا ہو گیا، وہاں پر رات کو لیٹا، وہاں پر سویا، اور صبح اٹھ کر اس نے ان تمام لوگوں کی امانتیں لوگوں تک واپس پہنچائیں۔ پھر جب یہ اسلام کا دریچہ مزید کھلتا جاتا ہے، آگے معاملات چلتے جاتے ہیں، یہ شخصیت لوگوں کی امانتیں واپس کر کے واپس مدینہ حضور علیہ السلام سے جا ملتی ہے۔ تو اب ایسا تو نہیں ہوا کہ مدینہ میں سختیاں ختم ہو گئیں، مدینہ میں نئی سختیاں شروع ہو گئیں، کفار یعنی مکہ کے ساتھ جنگ والے معاملات شروع ہو گئے۔ تو جیسے غزوہ بدر والے دن میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ غزوہ بدر کا جب مارکہ سر انجام پایا تو اس مارکے میں 313 مسلمان تھے اور 1000 نفوس پر مشتمل کفار کا لشکر تھا۔ کفار کو تاریخی شکست ہوئی ان 313 نفوس کے ہاتھوں، جو کہ جذبہ ایمانی سے سرشار تھے۔ اب اس سارے مارکے میں جو ہے نا 70 کے قریب کافر مارے گئے۔ 70 کافروں میں سے 35 کو اکیلے اس ہستی نے مارا، اور 35 جو دوسرے تھے ان کو تمام نے مل کر مارا۔ آپ احد کی طرف چلے جائیں، احد کا مارکہ آتا ہے۔ احد کے مارکے میں جب ایک ریومر چلا، ایک افواہ چلی کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، تو ایسے میں تمام لوگ وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، جتنے بھی صحابہ کرام تھے
وجہ کیا تھی؟ سپریم لیڈر چلا گیا، جو مقصد تھا، جو اسلام تھا، جس کا منبع وہ تھا، اگر وہ اسلام کا منبع اٹھ کے چلا گیا تو پیچھے کون کیا لڑے گا؟ لائن آف ایکشن ہی نہیں تھا کسی کے پاس۔ لیکن ایسے میں یہ شخص وہاں پر موجود رہا۔ دنیا کہتے رہی کہ حضور شہید ہو گئے، حضور اس دنیا سے چلے گئے۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کا بھیجا وہ نبی ایسے واپس نہیں جا سکتا، لہٰذا یہ واپس کفار کے گروہ میں داخل ہوا جنہوں نے حضور کا گھیرا کیا ہوا تھا، اور اس گھیرے میں جا کے یہ پھر اس طریقے سے لڑا کہ پھر وہاں پر کسی کو کھڑا نہ ہونے دیا۔ پھر خندق کا معاملہ آیا، تو خندق کے معاملے میں ایک پہلوان وہاں سے ان خندقوں کو کراس کر کے آ گیا، عمر بن عبد ود کے نام سے مشہور تھا۔ تو کوئی شخص اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے آ کے حضور کو للکارا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا مرد کا بچہ ہے جو آئے میرا مقابلہ کرے؟ تو تمام لوگ بیٹھے رہے۔ حضور نے خود کہا کہ کوئی اٹھے اس کے ساتھ مقابلہ کرے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ حضور نے کہا یار کوئی تو عزت رکھ لے، تو کہا گیا کہ حضور کسی اور نال مقابلہ کراؤ، اے مار دے گا، اے نہیں دیکھنا کون کے۔ حضور نے دوسری بار کہا، اس نے پھر للکار دی، اس نے کہا کہ محمد تمہارے لشکر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ ایسے میں حضور نے پھر کہا کہ مہربانی کرو کوئی اٹھو، کوئی نہیں اٹھتا ہے۔ ان دونوں دفعہ میں ایک نوجوان اٹھتا ہے، کہتا ہے حضور میں، حضور بٹھاتے نہیں تم نے۔ تیسری بار جب حضور نے دوبارہ استفسار کیا تو اس نوجوان نے کہا کہ حضور نہیں، اب میں جاؤں گا اور میں اس بدبخت کا قلع کما کروں گا۔ پھر وہ نوجوان میدان جنگ میں گیا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ ایک وار سے اس عمر بن عبد ود کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سوچیں اس کی تلوار کا زور کتنا ہوگا، اس کے ہاتھ میں قوت کتنی ہوگی۔ ایسے ہی تو نہیں اسے شیر خدا کہہ دیا گیا۔ اب ایک اور جنگ آتی ہے، اس جنگ کے اوپر اس کا موازنہ کیجیے گا کہ حضور علیہ السلام ایک قلعے کو فتح کرنا چاہتے ہیں، بار بار حملے کرتے ہیں، نہیں فتح ہوتا، اصحابہ کرام کے لشکر جاتے ہیں، معاملات نہیں بنتے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبح میں اسلام کا علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول دونوں راضی ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے، دیگر صحابہ بھی موجود تھے نا، کیا ایسا تھا کہ ان سے راضی نہ ہو؟ لیکن اس کا مطلب ہے راضی ہونے میں بھی کوئی مراتب ہیں۔ کسی سے کوئی کم راضی ہونے والی بات ہوگی تو کسی کے اوپر بہت زیادہ رضامندی ہوگی اللہ کی۔ تو جب صبح ہوئی تو حضرت شیخین کہتے ہیں کہ ہم ساری رات اس طاق میں سوئی نہیں کہ صبح ہوگی تو یہ قرآن ہمارے نام پر نکلے گا، حضور وہ علم ہمارے ہاتھ میں دیں گے۔ لیکن جب صبح ہوتی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ علی کہاں پر ہے؟ مجبوراً مجھے نام لینا پڑ گیا، میں تو چھپاتا ہوا جا رہا تھا۔ مولا علی سرکار کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، آپ کو بلایا گیا، آپ کو پکارا گیا۔ یہ وہ پکار نہیں ہے جو اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن شیر خدا بھی اللہ نے بنایا ہے، تو اس کو پکارا بھی جا سکتا ہے حضور کے سنت کے مطابق۔ تو جب مولا علی سرکار کو اس جنگ کے لیے پکارا گیا تو پھر تاریخ لکھتی ہے کہ جو مرہب، جو اکیلا سینکڑوں لوگوں پر بھاری تھا، وہ مولا علی سرکار کے سامنے ایسے پڑا ہوا تھا جیسے کوئی دم کٹا ہوا پرندہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس ہستی کا تعارف کرانے کا سارا بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ شخص ہر جنگ میں گیا، ہر آگ میں کودا اسلام کی خاطر، حضور علیہ السلام کی عزت کی خاطر، ان کی ناموس کی خاطر، لیکن اس کو کوئی مار نہیں سکا، اس کو کوئی تیر نہیں کر سکا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو کفار کے جو تھنک ٹینکس ہیں نا، آج کی دنیا میں جیسے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، کوئی معاملہ حل نہ ہو رہا تو سوچنے پہ بیٹھ جاتے ہیں، مختلف سائنسدان بیٹھتے ہیں کہ اس کو کیسے حل کیا جائے۔ تو سارے جو کفاران مکہ کے تھنک ٹینکس ہیں نا، وہ بیٹھے ایک جگہ پہ، انہوں نے کہا اس کو مارنے کا کوئی طریقہ تو نکالو۔ تمام حربے ضائع چلے گئے۔ تو آخر پہ جب اس ہستی کی خلافت آئی تو انہیں معلوم تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر نہ تلوار ساتھ رکھتا ہے اور نہ تلوار اٹھاتا ہے، اور وہ ہے مقام مسجد، وہ ہے سجدے کی حالت، وہ ہے نماز کی حالت۔ اگر اس کے ساتھ کچھ کرنا ہے، اگر اس کو مارنا مقصود ہے، اس کو قتل کرنا مقصد ہے، اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لینا مقصد ہے، تو پھر اس کو نماز کی حالت میں ہی مارا جا سکتا ہے۔ تو ایسے میں ایک لعین
نام اس کا بڑا زبردست نام رکھا اس نے تھا، عبد الرحمن ابن ملجم. اس لین کو تیار کیا گیا، اس کو زہر میں بجھی تلوار دی گئی کہ تم نے یہ تلوار لے کے جانی ہے اور اس ہستی پر وار کرنا ہے. اب یہ جو مولا علی سرکار کی ہستی ہے، ان کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ میری شہادت ایسے ہونی ہے. حضور علیہ السلام نے دو لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ان کے ساتھ کوئی ریات والا معاملہ نہیں ہوگا. ایک وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونجیں کاٹی تھیں، اور دوسرا کہا کہ جو تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے تر کرے گا. مولا علی سرکار کو فرمایا. یعنی کہ اتنی سخت قسم کی بشارتیں حضور علیہ السلام کی موجود تھیں. تو آج کی صبح اس ہستی کو بوقت نماز سجدے کی حالت میں آپ پہلی رکعت ہی پڑھا کر سجدے سے سر اٹھا رہے تھے جب اس نامراد لین لعنت اللہ علیہ نے مولا علی سرکار کے سر مبارک پر وار کیا، اور وہ اس قدر شدید تھا اور وہ تلوار زہر میں اس قدر بجھی ہوئی تھی کہ وہ سارا زہر آپ کے جسم میں سرایت کر گیا. اور جب ایسی بات ہو، میں اگر اسلام کے لیے بہت لڑا ہوں، آپ پیر ہاؤس کے لیے بہت لڑے ہوں، آپ اپنے کسی باس کے لیے بہت اچھا کام کیا ہو، تو آپ آخر پہ ریوارڈ مانگتے ہیں اس سے کہ اب ہمیں اس کا صلہ دو. اگر صلہ ایسا آئے کہ وہ آپ کو مار دے، آپ کے سر پہ چوٹ لگوا دے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے یار چنگا کام کیتے، میں ساری زندگی تیرے سے کم کرنا رہا، تیرے معاملات کی سربلندی سے کرنا ہے، تو میرے نہ لے شر کروا دیتا. یہ عام انسان کی سوچ ہے نا. لیکن جب اس ہستی کو تلوار کا وار ہوتا ہے، اس کے سر پہ شدید ضرب لگائی جاتی ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ فزت و رب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. میں ہر جنگ میں کودا اور اس نیت سے کودا کہ کہیں تو شہید کر دیا جاؤں گا، لیکن شہادت نہیں آ رہی تھی. اب جو ہستی ساری زندگی جنگ کے میدان کا عملاً حصہ رہی ہو، وہ آخر پہ بستر مرگ پر کسی اور بیماری سے فوت ہو جائے تو اس کے تو بڑی عجیب سی بات ہوگی، وہ تو پریشانی کا عالم ہو جائے گا. تو اس شخصیت کے لیے وہ پریشانی کا باعث بنتا اگر اسرائیل علیہ السلام آتے اور آتے کہ میں روح قبض کرنے آ گیا ہوں. تو یہ گوارا نہیں تھا اللہ کو بھی، تو اللہ نے اس ہستی کو شہادت سے نوازنا تھا. پچھلی ہسٹری بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ آج کے دن جس ہستی کو ضرب لگی اس کے بارے میں کوئی جو مرضی عقیدہ رکھتا ہو، میں نے اپنے عقیدے کے مطابق ایک لقب ان کو ہدیہ کیا جو آپ لوگوں کی بھی خدمت میں پیش کرتا ہوں. لوگ ہوتے ہیں نا مختلف القابات دیتے ہیں، تو میں نے اس ہستی کو افضل النور بعد اس حضور کا لقب دیا. وہ میرے لقب کی، میرے الفاظ کی محتاج نہیں ہے، میں خود اسی کے صلب میں سے ہوں، لیکن میں نے اپنے طور پہ ایک ہدیہ کیا. اور میں نے مولا علی سرکار کی ذات کے ساتھ جب میں ان کا نام نامی لیتا ہوں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ افضل النور بعد حضور، یعنی کہ حضور کے بعد اگر کوئی نور میں افضل ترین ہستی ہے تو مولا علی سرکار کی ذات ہے.